اس ملک میں ظلم جبر فسطائیت کی ہر حد پار کی جا رہی ہے۔ آج 23 مارچ کا دن ہے، یوم پاکستان ہے، لیکن اس پاکستان میں، اس ریاست پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور لوگوں کا خون اتنا سستا ہے، جب دل چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے خون بہا دیتا ہے۔ لیکن ریاست خاموش ہے۔ ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست کے جو اہلکار ہیں، یعنی مطلب آپ دیکھیں، یہاں اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں۔ بلوچستان آج کے دن پورا بلوچستان بند تھا، پورے بلوچستان میں احتجاج کیا جا رہا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، انہیں وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کہاں پر ہیں، کس کی کسٹڈی میں ہیں، کہاں لے کر گئے ہیں، کس مقدمے میں گرفتار کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر پورا بلوچستان اس ٹائم بند ہے۔ دیکھیں پہلے حالات، دیکھیں کہ پہلے کیا حالات ہیں بلوچستان کے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو متحد کیا جائے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ تفریق پیدا کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس کا ایجنڈا ہے، لیکن اس ملک میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، آئے دن یہاں علماء اکرام جو ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ آج اٹک میں ایک عالم کو شہید کر دیا گیا، اس سے پہلے جہلم میں، اس کے علاوہ نوشہرہ میں، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں بہت سے علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے بلوچستان میں۔ لیکن ملکی حالات ایسے ہیں کہ ملک میں امن نہیں رہا، ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ملک میں 26 نومبر کو میں نے کہا کہ بہت سے تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے تھے کہ بڑا امان تھا کہ اپنے لوگوں کو اس طرح شہید نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو اس طرح ماریں گے نہیں۔ لیکن 26 نومبر کو یہاں ڈی چوک میں گولی مار دی گئی۔ 26 نومبر کو پنجاب کے لوگوں کو شہید کیا گیا، پختون لوگوں کو شہید کیا گیا۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کے لوگ اگر بات کی جائے تو یہ ان حالات سے پہلے گزرے ہیں۔ وزیرستان کے لوگ ہو جائیں، اس کے علاوہ فاٹا کے لوگ ہو جائیں، پارا چنار کے لوگ ہو جائیں، ایجنسیز کے لوگ ہو جائیں، تو وہ پہلے ان حالات سے گزرے ہیں۔ لیکن پنجاب نے کبھی ان حالات کو فیس نہیں کیا، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پنجاب کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے یہ والا فیکٹر خیبر پختونخوا میں یہ تھا، اس کے علاوہ بلوچستان میں تھا، سندھ میں نہیں، سندھ میں بھی بالکل کم ہے۔ لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دینا، اس کے علاوہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلنا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ جو ان کی آئینی حدود ہے وہاں رہنا چاہیے، پنجاب اس حوالے سے نہیں تھا۔ لیکن اس الیکشن میں پنجاب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا، پنجاب نے عمران خان کو ووٹ دیا، ان کو ریجیکٹ کیا، اس نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، باقی تمام جماعتوں کو کھڈے لائن لگا دیا۔ لیکن پھر ان کی مدد سے ان کی حکومت بنا دی جاتی ہے، پھر یہ فارم 47 کی حکومت آ جاتی ہے، اور یہ تو عمرے کر رہی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، اور ساتھ بیچارے ان کیمرہ مینوں کی بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ انہیں مزید ایسی سعادتیں نصیب کرے، وہ ان کی وجہ سے انہوں نے بھی عمرہ ادا کر لیا، لیکن زیادہ فوٹو شوٹ وہاں ہوتا رہا۔ میں بات کر رہا ہوں اس پاکستان میں ظلم کی، جبر کی۔ دیکھیں آج 26 نومبر کے وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، آج جب انہیں لایا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، اور سب سے زیادہ دکھ کا لمحہ یہ تھا کہ روزے کی حالت میں وہ تھے، حبس میں انہیں ایک جو پریزنر وین ہوتی ہے اس میں وہ بہت سے قیدیوں کو لے کر آئے، اور وہاں 7 قیدی بے ہوش ہو گئے۔ دیکھیں یہ بھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے۔ آپ ان کی فیملی کو دیکھیں، اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی جب اس نے اپنے بیٹے کی اس طرح بے ہوش پڑا ہے، گرمی سے برا حال ہے، اور وہ اس کے تن پہ قمیض نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس کی بہن کا کیا حال ہوگا، اس کی بیوی کا کیا حال ہوگا، اس کی بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ قصور کیا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے نکلے ہیں؟ اور کون سا ظلم کیا ہے؟ کون سے میٹرو بس جلائے ہیں؟ کون سے ادھر بینک لوٹ لیے ہیں؟ گولی بھی ان کی طرف سے ماری گئی، شہید بھی ان کی طرف سے کیا گیا، اور ظلم دیکھیں، ظلم بھی ان پہ ہوا، مطلب، اور پھر مزید ظلم ان پہ کیا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ظلم ان پہ ہوا ہے ان کا ساتھ دیا جائے، ظلم کرنے والوں نے کیا ساتھ دینا ہے۔ لیکن آج ان قیدیوں کو دیکھ کے دل افسردہ ہو گیا۔ آج مطلب میں یہ کہوں گا کہ کیا جذبات ہوں گے ان کی فیملیز کے، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستان ہے، یہ ریاست پاکستان ہے، یہ آج یوم پاکستان ہے۔ مطلب کیا اس طرح تیارے اڑا کے اس پاکستان کا حال دیکھیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ٹریننگ ہو رہی ہے، J-17 جا رہا ہے، J-16 جا رہا ہے، یہ تھنڈر جا رہا ہے۔ دیکھیں اس پاکستان کی عوام کے حالات دیکھیں،
وہ رنگ دھوئیں چھوڑنے سے کب پاکستان کی حالات، پاکستان کی عوام کے حالات کبھی بہتر نہیں ہونے والے۔ آپ دیکھیں ایک غریب کیا چاہتا ہے، ایک کسان کیا مانگتا ہے، ایک مزدور کیا مانگتا ہے، ایک محنت کش کی کیا فریاد ہے۔ کیا اس ملک میں انصاف ہے؟ کیا اس ملک میں رول آف لا ہے؟ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں آج یہ 86 ورکرز کو عدالت میں پیش کیا گیا، 7 بے ہوش ہو گئے اور پھر 6 دن کی شناخت پریڈ پہ ان کو بھیج دیا گیا۔ عدالتیں تو سو رہی ہیں، عدالتوں کو بالکل نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ان سے انصاف مانگنا، ان سے انصاف کی امید رکھنا سراسر ظلم ہے، اور اس موقع پر تحریک انصاف خاموش ہے، تحریک انصاف کی قیادت خاموش ہے، جن کے ساتھ یہ ورکرز نکلے تھے وہ خاموش ہیں۔ وہ کہاں بیزی ہیں، کوئی سی ایم ہاؤس میں افطاریاں چل رہی ہیں، کوئی کہیں افطاریاں کر رہا ہے۔ سنا یہ تھا کہ ڈیالہ جیل کے باہر افطاری ہونی ہے، لیکن افطاریاں کہاں چل رہی ہیں؟ افطاریاں یہ اپنی عیاشیوں میں، اپنے مزوں میں مصروف ہیں، اور ظلم کن پہ ہو رہا ہے؟ عام لوگوں پہ، ورکرز پہ۔ ورکر کی آواز کوئی نہیں بنے گا۔ دیکھیں اس پہ تو پوری قیادت کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، جو ان کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ ظلم یہ ہوگا کہ لوگ اپنی عیدیں جو ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اپنی عیدیں جیلوں میں گزاریں گے۔ مطلب آپ یہ 600 آئی تھنک 71 لوگ ہیں جو ابھی بھی جیلوں میں ہیں، جو 26 نومبر کو گرفتار ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں آپ ان کی فیملیز کن کنڈیشن میں عید گزاریں گے۔ خدا کچھ رحم کریں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ ایک اپنا آئینی احتجاج کر رہے تھے۔ دیکھیں جو ظالم ہے وہ ظلم کرے گا، لیکن سب سے زیادہ افسوس اور دکھ تب ہوتا ہے جب اپنے خاموش ہو جائیں، اپنے خاموش ہیں، اپنے مزے کر رہے ہیں، اپنے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آج میں نے ایک تصویر دیکھی، یہ جنگ اخبار کی ہے، وہ جنگ اخبار، وہ جیو نیوز کا یہ اخبار ہے جنگ اخبار، جو ہمیشہ عمران خان کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے، عمران خان کے خلاف فیک نیوز دیتا ہے، عمران خان کے خلاف ایسے اقدامات کرتا ہے، ایسی چیزیں لاتا ہے، مطلب فیک نیوز۔ لیکن انہی کو اشتہار دیے گئے ہیں، کتنے افسوس کی بات، ان کو اشتہار دیے گئے ہیں علی امین گنڈا پور کی جانب سے، بالکل مریم نواز کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے ہی تنقید کی تھی، مریم نواز نے جب 76 میرے پاس ادھر ہی ہوں گے، 76 اخبار جب نشر کیے گئے تو ہم نے تنقید کی تھی، جب مریم نواز نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی تصویر لگائی تو ہم نے تنقید کی تھی۔ لیکن آج علی امین نے بھی کیا، بالکل اس کے نقش قدم پہ کیا، تو ہم اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں، بالکل غلط کیا علی امین نے۔ دیکھیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تصویر لگا رہے ہیں، آپ جس پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں آپ وہاں تصویر لگا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ جو اشتہار لگایا گیا ہے اس میں علی امین نے اپنی تصویر لگائی ہے اور پروجیکٹ لکھے ہیں، ہم نے یہ کیا، لیکن اس اشتہار میں جس کی وجہ سے یہ انسان وزیر اعلیٰ اس کی تصویر نہیں لگائی گئی، یعنی عمران خان کی تصویر نہیں لگائی گئی، تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کا عالم ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا، آج سی ایم کی کرسی پہ ہے اور اسی کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ آج 23 مارچ ہے، آج کے دن میں نے بھی دیکھا کہ حسن ایوب کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا، مطلب میں کلیپنگ کرتا ہوں، آپ نا اس طرح کیجیے گا، غریدہ فروخی کو بھی دیجیے گا، منصور علی خان کو بھی دیجیے گا، اور ان تمام اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کو دیجیے گا جو بالکل آپ کی صحیح طرح پالش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی بات مانتے ہیں۔ اب حسن ایوب کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا، اور کچھ نام اگر آپ کے ذہن میں بھی ہوں تو آپ بھی بتا دیجیے گا کس کس کو دینا چاہیے، وہ سہیل ورائج کو بھی دیجیے گا، مجھے باقی میں سینئر ایم این کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان تمام لوگوں کو دیجیے گا، لیکن جو حق پہ، جو سچ پہ، جو صحیح رستے پہ کھڑے ہیں ان کے وہ جیلیں بکتے ہیں، وہ کیسز بکتے ہیں۔ یہ ریاست پاکستان ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔